السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کا بڑا ہی خوبصورت واقعہ، جسے سن کر آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایسے بچے تھے جن سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت زیادہ ہی محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ ان دونوں کو دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے پھول ہیں، یہاں تک کہ جنت کے سردار ہیں۔ جو ان دونوں سے محبت کرے گا گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو ان دونوں سے نفرت کرے گا گویا کہ اس نے مجھ سے نفرت کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش 3 ہجری اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش 4 ہجری میں ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے 1 سال بڑے تھے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت زیادہ ہی خوش ہوئے۔ جلدی سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گود میں لے کر حضرت علی سے فرمانے لگے، اے علی، تم نے اس بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے رسول اللہ، میں نے اس بچے کا نام حرب رکھا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ تو حسن ہے۔ اور جب 1 سال بعد حضرت حسین کی پیدائش ہوئی تب بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلدی سے فاطمہ کے گھر پہنچے اور بچے کو گود میں لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھے، اے علی، تم نے اس بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو اس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کا نام تو اللہ تعالی نے حسین رکھا ہے۔ دونوں ہی بچوں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت زیادہ ہی محبت تھی۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تب اندر سے حضرت حسن کے رونے کی آواز آنے لگی۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلدی سے اٹھ کر حضرت فاطمہ کے گھر آئے اور فاطمہ سے فرمانے لگے، اے فاطمہ، یہ حسن کیوں رو رہا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں؟ حسن کے رونے کی آواز مجھے بے چین کر دیتی ہے۔ ایک رات حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آئے، تب حضرت فاطمہ اور حضرت علی دونوں ہی سو چکے تھے، جبکہ حضرت حسن بھوک کی وجہ سے رو رہا تھا۔ رونے کی آواز سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھنے لگی تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، بیٹی، تم لیٹی رہو۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک برتن لیا اور آنگن کے بیچ کھڑی ہوئی ایک بکری سے دودھ نکالا۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا۔ حضرت حسن نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور پھر سو گئے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے کہ اتنے دیر میں حضرت حسن اور حسین مسجد میں تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مصلی تک جا پہنچے۔ مصلی تک پہنچ کر وہ کھیلنے لگے۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں گئے تو حسن اور حسین آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا کہ کہیں اچانک سجدے سے اٹھنے کی وجہ سے بچوں کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے۔ اس دن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدے کو اتنا لمبا فرمایا کہ صحابہ کرام کو شک ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پرواز ہو گئی ہو یا پھر کوئی واہی نہ ہو گئی ہو۔
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسن اور حسین سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک بار کا ذکر ہے، حضرت فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک عورت دوڑی ہوئی آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، حسن اور حسین کہیں کھو گئے ہیں، کافی دیر سے نظر نہیں آ رہے ہیں اور فاطمہ بہت زیادہ ہی پریشان ہیں۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جلدی اٹھو اور میرے بچوں کو تلاش کرو۔ تمام صحابہ کرام ہر طرف مدینہ میں پھیل گئے۔ حضرت فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگے، یہاں تک ایک پہاڑ سے دیکھا کہ حسن اور حسین ایک دوسرے سے چمدی کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے ایک کالا رنگ کا سانپ کھڑا ہوا ہے جو اپنا فن پھیلایا ہوا ہے اور اس کے منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ ناگ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تاکہ حسن اور حسین جنگل میں اور آگے نہ جا سکے۔ جب ناگ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو مڑ کر دوسرے جانب پر چل دیا، آگے بڑھ کر حسن اور حسین کو گلے سے لگایا اور ان کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر فرمایا، میرے بچوں، آج ہم نے دیکھا کہ تم اللہ کو کتنے عزیز ہو۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دائیں کندھے پر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بائیں کندھے پر سوار کر لیا، پھر انہیں لے کر مدینہ کی طرف چل دیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے حسن اور حسین سے کہا، اے بچوں، آج تمہاری سواری تو بہت ہی اچھی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صرف سواری ہی نہیں، سوار بھی بڑے اچھے ہیں۔ ایک بار کا ذکر ہے، امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں میں عید آنے والی تھی اور بچوں نے ماں سے فرمائی تھی کہ عید کے دن سارک بھر کپڑے پہنیں گے، پر ہمارے پاس نیا لباس نہیں ہے تو ہم کس طرح عید منائیں گے؟ ماں نے کہا، بچوں گھبراؤ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاطمہ سے فرمایا، تمہارے بچے ترزی لگیں گے۔ عید کی رات آئی، پھر بچوں نے ماں سے پھر کپڑوں کا تقاضا کیا، ماں نے وہی جواب دے کر بچوں کو خاموش کر دیا۔ ابھی صبح نہیں ہونے پائی تھی کہ تبھی ایک شخص نے دروازے کو کھٹکھٹایا، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازے پر گئی۔ دروازے پر ایک شخص نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک صندوق دیا۔ جب فاطمہ نے اس صندوق کو کھولا تو اس میں بچوں کے تمام ضروری کپڑے موجود تھے۔ ماں کا دل یہ دیکھ کر باغ باغ ہو گیا، وہ سمجھ گئی کہ یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، لیکن منہ سے کچھ نہ کہا اور پھر بچوں کو جگایا۔ بچوں نے جب کپڑوں کے رنگ کی طرف دیکھا تو پھر بچوں نے کہا، ماں یہ تو سفید رنگ کے کپڑے ہیں، عید کے دن تو سب نے رنگین کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ بچوں نے کہا، اماں جان، ہمیں رنگین کپڑے ہی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اطلاع ملی، گھر میں تشریف لائے اور فرمانے لگے، گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے ابھی رنگین ہو جائیں گے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آفتابہ لیے ہوئے پہنچے، انہوں نے پانی ڈالا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارادے سے کپڑے رنگین ہو گئے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کپڑا پہن لیا، سرخ جوڑا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پہن لیا۔ پھر ماں نے گلے لگایا، باپ نے پوسے دیے اور نانا نے اپنی پوشت پر سوار کر کے مدینہ کی گلیوں میں گھمایا۔ ایک بار کا ذکر ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کسائی خبری لے آؤ۔ یہ ایک بڑی چادر تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بڑی سی چادر کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بائیں طرف سے اور فاطمہ کو دائیں طرف سے اور حضرت حسن اور حسین کو اپنے جنانے پر بیٹھا لیا
और यह चादर सब पर डाल दी और फिर अपना सीधा हाथ आसमान की तरफ उठाकर 3 बार फरमाया, खुदाया ये मेरा अहले बैत है, ये मेरा ख़ानदान है, जैसा कि तूने मुझसे वादा किया है कि इनसे हर तरफ की बुराई को दूर कर दिया है और इन्हें पाक कर दिया है, तो मैं मोहम्मद उनके साथ जंग का ऐलान करता हूँ जो इनके साथ जंग करेगा और उससे मेरी सुलह है जो इनसे सुलह रखेगा। आज के इस वीडियो में हमने आपको हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन के बच्चों का चंद वाक़या आपको बताया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें।